الله سورة الانعام آیت نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك وعاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو صریح جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی ہی شکل میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے ان نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے۔ تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرمند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دانا و باخبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل بتلایا تھا کہ سورۃ الانعام یہ مکی سورہ ہے، اس میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں، اور خاص اس سورہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ہی عام فہم انداز میں، یعنی اس طرح سے کہ اس میں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی، سوائے یہ کہ چند جگہوں کے صرف ترجمے پہ اگر آپ حضرات توجہ دیں تو انشاءاللہ وہ کافی ہوگا۔ میں یعنی مختصراً جا بجا جو ہے کچھ وضاحت کروں گا، اور ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات خاص طور سے اس پہلو سے اس سورہ اور اس کے مضامین پہ غور کریں کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد واضح کیے گئے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، ذات میں، صفات میں، حقوق اور اختیارات میں اس توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے روز قیامت کا اس بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ ان چیزوں کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ گمراہیاں جو ہمارے ہاں بر صغیر میں پائی جاتی ہیں، اور جس میں دانستہ یا نہ دانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے عقائد بالکل صاف ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ عقائد کا علم یعنی صحیح علم میں حاصل ہوگا، بلکہ اس سلسلے میں ہمیں پختگی اور رسوخ بھی حاصل ہوگا۔ تو اس پہ آپ حضرات توجہ دیں گے۔ تو کل ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 5، اس میں فرمایا گیا کہ تو انہوں نے اب حق کو آ جانے کے بعد جھٹلا دیا ہے، تو ان کے پاس وہ خبریں آ کے رہیں گی جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمزور قسم کے لوگ تھے، اور مختصر تعداد تھی، اس پہ وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے، یہاں تبدیلی لائیں گے۔ تو اسی کی طرح بتلایا کہ انتظار کرو، تمہیں عنقریب وہ خبریں سننے کو ملیں گی، اور وہ خبریں ان کو سننے کو ملیں جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اس کے فوراً 1 سال کے بعد سے لگاتار ان کے پاس خبریں آنے لگیں کہ ہر جگہ سے انہیں شکست کے اوپر شکست جو ہے ہوتی گئی، یہاں تک کہ سمٹتے سمٹتے مکہ میں آ گئے، اور مکہ سے بھی جو پھر باہر ہو گئے، اور انہیں دھمکی دی گئی کہ تم سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہم نے اقتدار بخشا اور مالی اور معاشی فراوانی عطا فرمائی، لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو انہیں بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کے نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو دعوت جو ان کو دے رہے ہیں اس میں کوئی کمی یا خامی ہے، یا آپ کی جدوجہد میں کوئی کمی ہے۔ ان کو اگر ہم لکھی لکھائی کتاب بھی اگر پکڑا دیتے اور آپ کے اوپر نازل کرتے، جسے وہ دیکھتے اور آپ ان کو دکھلاتے، تو اسے بھی یہ جادو کہتے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نے نازل کیا گیا، تو کہہ دیجیے اگر فرشتہ نازل ہوتا تو معاملہ ہی یعنی اس کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر تمہیں انتظار کی مہلت نہیں ملتی۔ یعنی تمہیں مہلت اس وقت تک ہے جب تمام یہ عقائد پردہ غیب میں ہیں۔ یہ پردہ غیب کھلا، یعنی شہادت میں آیا، لوگوں نے دیکھ لیا، تو اس کے بعد پھر جو ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ اور بتلایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو وہ مذاق اڑانے والوں کو وہی عذاب جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا، تو وہی اسی نے ان کو آگے گھیر لیا۔ اور اس سلسلے میں قوموں کی تاریخ، ان کے آثار جو ہے خود ان کے اپنے ملک میں پائے جاتے ہیں، چلیں پھریں ان کو نظر آ جائے گا، ان کا جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یہ بات ان کے سامنے آ جائے گی۔
پھر قیامت کی اس بات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، کہو کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تو انتظار کیے بغیر خود ہی جواب دیا گیا، کہہ دو کہ اللہ کا ہے، یعنی ایک ایسی بدیہی حقیقت جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یا جس کا جواب اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تو وہاں پہ انتظار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو گویا وہ بھی اگر جواب دیتے تو یہی جواب دیتے کہ اللہ کا۔ چنانچہ قرآن شریف میں دوسری جگہوں پہ ان کی زبان سے یہ بات درج ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت کس کی ہے، اس کی ملکیت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے، تو انہوں نے اقرار کیا اللہ کی۔ تو فرمایا کہ اسی اللہ نے، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اور جس کا اس کے اوپر اقتدار حاوی ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کا شیوا لازم کر رکھا ہے۔ یہ رحمت کا شیوا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کو برپا کرے۔ اگر قیامت برپا نہیں ہوتی تو حقیقت میں اللہ کی صفت رحمت کی بات خلاف ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں کتنے مظلوم ہیں کہ ان کی دادرسی نہیں ہوتی، اور کتنے ظالم ہیں کہ وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کا صحیح ظہور حقیقت میں آخرت میں ہوگا جب ایسے تمام لوگوں کا حق دلایا جائے گا جن کے حقوق کی جو حق تلفی ہوئی۔ تو یہ گویا اللہ کی رحمت، صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ قیامت آئے، اور اس میں نقصان وہی لوگ اٹھائیں گے، گھاٹے میں وہی لوگ پڑیں گے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 14 میں کہ ان سے کہو کہ کیا اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر میں کوئی اور اپنا کارساز بناؤں، مددگار بناؤں، حالانکہ وہ خدا وہ ہے کہ جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے۔ تو باقی دوسرے معبودان باطل، دوسرے خدا لوگوں نے جو بنائے ہیں، ان کی خدائی تو چمکتی ہی اس وقت ہے کہ جب انہیں نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، ورنہ کسی کی خدائی اور کسی کی یہ کرامت اور یہ ساری چیزیں نظر نہ آئیں، چاہے وہ مندر ہو، چاہے بت ہو، چاہے وہ قبریں ہوں، چاہے مزار ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ جتنا اس پہ خرچ کرتے ہیں لوگ اتنے وہ چمکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا کہ یہ عذاب جو ہے، اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو اس عذاب کی زد میں آ جاؤں گا۔ اور اتنا سب لوگ جان لیں، سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب، اس دن کے عذاب سے جو بچا لیا گیا، پھیر لیا گیا، تو حقیقت میں یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اور اللہ اگر تمہیں کسی نقصان میں گرفتار کر لے تو کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس مصیبت کو یا نقصان کو ٹال سکے، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی دینے کو آئے تو پھر کسی کے اور بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اس بھلائی کو روک لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر اور شر یا عذاب جو ہے وہ اگر کسی کو پکڑ لے تو کوئی روک نہیں سکتا، کسی کو نواز دے تو اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ بھی کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر حاوی ہے اور اللہ حکیم اور خبیر ہے۔ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون